کر دیتے ہیں۔ تو آئیے، اگر انسان تو وضو کب کرنا فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب مستحب، ایک ہمارا ٹاپک ہے آج سے، وضو کرنا کب فرض، کب واجب، کب سنت اور کب مستحب۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے سجدہ تلاوت، ہم جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ جو بیچ میں آ جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا، سجدہ آ جاتا ہے، تو اس سجدے تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض نہیں۔ کوئی انسان بغیر چھوئے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بے وضو قرآن شریف کو چھو نہیں سکتے۔ کوئی بغیر چھوئے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہم دیکھا بعض لوگ پڑھتے رہتے وضو نہیں ہوتا، پڑھتے رہتے، پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب قرآن شریف کو چھونا ہو، یہاں تک کہ اگر ہمارے موبائل میں قرآن شریف ہے، ہم آپ کو پریکٹیکل بتاتے ہیں، موبائل میں قرآن شریف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن شریف موبائل کے اندر دیکھ کر پڑھیں، اور ہم باوضو نہیں ہیں، بے وضو ہیں، وضو نہیں کیے ہوئے، تو اب اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں اسکرول کرنا پڑتا ہے، اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم باوضو نہیں ہیں تو اس حصے کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ بھی قرآن شریف کا حصہ ہے۔ کیوں؟ یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کا وہ گلاس سب کچھ ہے، لیکن یہ اس سے پیوست ہے، اس سے ملا ہوا ہے۔ ہاں اگر اور کوئی چیز ہوتی، مثلا کپڑا ہے، آپ اس کے اوپر سے رکھ کر اس کو کر رہے ہیں تو ہوگا ہی نہیں، یہ اور بات ہے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جو اس سے جدا ہے تو آپ کر رہے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے متصل ملی ہوئی چیز کو اگر آپ اسکرول کرتے ہیں تو آپ بغیر وضو کو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس پر توجہ دیں۔ تو قرآن شریف کو چھونے کے لیے، چاہے ہمارے موبائل والی صورت میں ہو، چاہے ہمارے اس والی صورت میں ہو، چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بغیر دیکھے پڑھنا چاہے یا پھر دیکھ کر، بغیر چھوئے دیکھ کر پڑھنا چاہے تو وضو ضروری نہیں ہے۔ تو البتہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کے لیے وہ کہیں گے یار اس میں تو ہمیں رکوع بھی نہیں کرنا پڑتا، سجدہ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف تو کھڑے کھڑے، تو یہ اور بات ہے کہ رکوع سجدہ کرنا نہیں پڑتا، لیکن نماز ہے تو نماز ہونے کی وجہ سے اس نماز کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہماری فرضیات فرض ہو گئی، ان موقع پر فرض ہے، جب تک وضو نہیں کریں گے تب تک وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سنت، اور اسی پر بات ختم کریں گے آج۔ اذان، اقامت، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، روزہ منور کی زیارت، وقوف عرفہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے، ناپاک انسان کے لیے غسل جنابت سے پہلے، جنبی کو کھانا کھانے، پانی پینے، سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بے وضو اذان دینا چاہتا ہے، مثلا ٹائم ہو گیا اور ہمیں وضو دینا ہی ہے، تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ اب چاہے تو وضو کر کے بھی اذان دے سکتے ہیں، بغیر وضو بھی اذان دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ملے گا۔ یہ بات ہے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اقامت، کوئی انسان ایسا ہے جو بے وضو ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ انہی صاحب کو اقامت دینا، کوئی اور اقامت دینے والا ہے نہیں، اور وقت بھی وہ چلا ہے، وہ وضو کرنے جائیں گے تو وقت چلا جائے گا، تو وہ چاہیں تو فوراً اقامت دیں، بعد میں وضو کر لیں، لیکن اقامت بھی وضو کرنے کے بعد کرنا سنت ہے۔ خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی روزہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ جو وہاں کیا تھا اس سے مطلب نہیں، ہمارا جو بھی کرنٹ جو ہم کام کرتے ہیں، جنوبی کے لیے غسل جنابت سے پہلے، جو انسان رشتہ ازدواج سے منسلک ہے، یعنی شوہر میاں بیوی، جو رشتہ ازدواج کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس معاملات کے بعد اب وہ نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نہانے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد چاہتے ہیں کچھ کھانے، کچھ پینا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ پہلے وضو وغیرہ کر لیں، اس کے بعد وہ کھائے پیے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے، چاہیے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ کچھ امور ایسے ہیں جہاں پر وضو کرنا سنت فرمایا گیا، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو سنت پر عمل ہوگا، اور اگر اس کے بغیر کریں گے تو کام تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔